أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، لنبشر أنفسنا بأن قد تحرنا بولاية سيدتنا ومولاتنا حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبلغها منا تحية والسلام، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کے ساتھ تمام ناظرین جو اس وقت ہمیں حیدر ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتے ہوئے ماہ قرآن، بہار قرآن، نور قرآن کے اس شہر رمضان میں روحوں کو معطر کرنے کے لیے، وجودوں کو معطر کرنے کے لیے کلام معصومین بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ کلام اللہ کی سمجھ کلام معصوم کے بغیر نہیں آ سکتی اور کلام معصوم کی سمجھ قرآن کے بغیر نہیں آ سکتی۔ قرآن معصوم کی طرف دعوت دیتا ہے کہ علم سیکھیں، معصوم جو ہے وہ قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ علم سیکھیں۔ ان دونوں کلام اللہ عز و جل اور معصومین کے علوم کے ساتھ اس حسن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں جس سے قرآن ہمارے دلوں میں وہ نفوذ پیدا کرے تاکہ ہم خضوع و خشوع کے ساتھ خاشعین کی اس منزل پر جا سکیں جس سے نمازوں میں خضوع آتا ہے، جس سے دعا میں خضوع آتا ہے، جس سے ایمان میں تقویت آتی ہے، جس سے دعاؤں کو قبولیت ملتی ہے، جس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس سے وضو کرتے ہوئے بھی انسان گناہوں میں ایک بچے کی طرح پاک ہو جاتا ہے، جس سے ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھنے سے انسان کے لیے پوری رات فرشتے عبادت کے ثواب لکھنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، جس سے آپ سورہ قدر کی تلاوت کر لیٹ جائیں تو صبح تک اس طرح ہے جیسے آپ نے گویا مسجد میں قیام کر کے نمازوں کو اپنے عبادت کے ساتھ گزارا ہو، جہاں پر ہزاروں درجات اور ہزاروں فضائل اور ثواب لکھے ہیں۔ آئیے ان ثوابات کے ریزن کو اور اس کی جو ہے پیچھے فلسفہ جو سائنس ہے اس کو تلاش کریں اور حقیقت سورہ قدر، حقیقت جو ہے شب قدر، حقیقت نزول قرآن کو سمجھنے کے لیے آہستہ آہستہ معصومین کے فرمودات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پروگرام میں ہم جو آپ سے بحث کر رہے تھے کہ جو کافر آ کر کبھی اس بات کا طعنہ دیا کرتے تھے کہ بھی وقال الذین کفروا لولا نزل الیہ القرآن جملۃ واحدہ، دیکھ لیجئے دونوں طرف ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں، اور کافر کہتے ہیں کہ نبی پر یعنی قرآن تم پر ایک ہی جملے میں کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ تو ہم نے پہلے پروگرامز میں جو ہے اس بات کو بحث کی تھی کہ امام صادق علیہ السلام فرمایا کہ جملۃ واحدہ میں بھی قرآن نازل ہے اور وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ہم نے ان آیات سے فائدہ اٹھائیں کہ ریزن کیا تھی تھوڑا تھوڑا کر۔ نزول دفعی میں وہ پردے ہیں، وہ حجاب ہیں، وہ نورانیت ہے کہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا، اور لوگ سمجھیں اور نفوذ پیدا کریں اور تاثیر لیں اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو اب اس کے پیچھے ریزن کافر کیا کہتے ہیں؟ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک، اسی طرح لنثبت بہ فؤادک وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ سبحان اللہ، نے کہا کہ جملۃ واحدہ کے جواب وَكَذَلِكَ، اسی طرح لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اس لیے اتارا گیا اس کو آہستہ آہستہ تاکہ تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی لیے اس کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہیں، یعنی ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھنا دل کو جو ہے وہ قائم رکھتا ہے، اس کی تاثیر انسان کے وجود اور اس کی روح میں جاری ہوتی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی موقع ہوا، کوئی بھی واقعہ ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کی تاثیر لوگوں کے دلوں میں زیادہ، بعض کے دلوں نے جو ہے اس بات یعنی ثابت قدمی، دلوں نے اس بات پیدا کیا، دلوں نے اس کلام کے خوف سے اپنے روح، اپنے وجود کے اندر ایک ایسی تبدیلی کو محسوس کیا جو پہلے کسی کلام میں نہیں تھی۔
سبحان اللہ. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں ہی جب اس قرآن کی تلاوت کو کرنے کا آغاز ہوا تھا تو لوگ راتوں کو چھپ چھپ کر نبی پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر کے اعتراف میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر نبی پاک کے قرآن پڑھنے کی آواز کو سنا کرتے تھے. اور پھر صبح سے خود ہی ایک دوسرے سے منہ چھپا کر وہ سارے عتیبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو لہب، یہ سب لوگ، یعنی ان کو اچھا لگتا تھا، لیکن اب بس کہ ان کے اندر انانیت، خودداری، خود غرضی، تکبر اتنا تھا کہ تسلیم نہیں کرتے تھے. تو اس وقت کے زمانے میں ولید عرب کے فلسفیوں میں بہترین مشہور انسان تھا، قاضی تھا، مدلل تھا، یعنی بہت زبردست پڑھا لکھا انسان تھا. تو بہت ساری عربوں کی مشکلات اس کے ہاتھوں حل ہوتی تھی اور بڑا امیر شخص بھی تھا. تو ایک قریش کا گروہ جو ہے وہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغ اسلام کے اعلان کے بعد اور قرآن کی طرف لوگ لپکتے چلے جا رہے تھے اس کے حسن، اس کی تاثیر میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا. تو انہوں نے جو ہے ولید کو جا کر ایک گروہ اکٹھا ہوا اور ولید کو جا کر اس بات کے لیے راضی کیا تم قاضی ہو، تم عربوں کی مشکلات کو حل کرتے ہو. تمام امرائے عرب جو بڑے بڑے رئیس تھے اکٹھے ہو کر نے کہا کہ جا کر آپ جو ہے نا جو فن خطابت تمہارے پاس ہے، جو تقریر کا طریقہ تمہارا ہے، اس سے انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے جملے بولتے تھے کہ ہم اس اسلام کے لیے جو ہے نا اس کو ختم کر سکتے ہیں. بہرحال اس سے مدد مانگی. ولید نے کہا پہلے مجھے مہلت دو، مجھے ٹائم دو، میں جا کر سنوں تو صحیح کہتے کیا ہیں. دیکھو تم جاؤ لیکن دیکھو اور واپس آ جاؤ، زیادہ دھیان نہ دینا کیونکہ جو بھی اس کلام کو سنتا ہے اس کا عاشق ہو جاتا ہے. ولید پڑھا لکھا تھا، قاضی تھا، عربوں کے فیصلوں کا مطلب اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے، اس کے پاس علم تھا، تدبیر تھی، تحقیق تھی، جو بھی تھا. اس نے کہا اس نے ایک دن لے کر وقت نکالا، حجر اسماعیل کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور تقریباً نزدیک پیغمبر کے پہلو کے جو ہے وہ بیٹھ گیا اور پھر نبی پاک کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا کہ اب آپ اپنے شعر پڑھیے جن سے آپ لوگوں کو متاثر فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شعر نہیں کہتا، میں جو کلام بولتا ہوں وہ خدا کا کلام ہے اور اس کلام کے ذریعے دلوں کو ہدایت دی جاتی ہے، انسانوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے. ولید نے اصرار کیا، کہنے لگا آپ کچھ بھی ہے آپ پڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فصلت کی ابتدائی جو تھیں تقریباً 3 آیات کی یا بعض روایت میں 13 آیات کی تلاوت کی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرِضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مَثَلُ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تاریخ کی طرف چلے گئے. تو ولید جو تھا وہ کانپنا شروع ہو گیا، اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بالکل مبہوت ہو گیا، جیسے انسان کسی چیز کے اندر ڈوب جاتا ہے اور فوراً اپنی جو چادر اپنی چیزیں آیا ہوا تھا اٹھائیں اور سیدھا گھر کی طرف چلا گیا. لوگوں نے بڑی کوشش کی اس کا پیچھا کریں، اپنے آپ کو چھپا لیا، گھر میں چھپ گیا، کتنے دن گھر سے باہر نہیں نکلا. قریش نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور آخر پر جب وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تو بات یہی مشہور ہو گئی کہ ولید جو عربوں کا قاضی تھا اس نے اپنا راستہ چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہے. یہاں اس بات کے بتانے کا مقصد آہستہ آہستہ قرآن نزول تدریجی لوگوں کے اندر قرآن کی تاثیر کو ثابت کرنے کے لیے، نفوذ کرنے کے لیے تھا. اسی لیے جب ہم سے بھی کہا جاتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکو قرآن کو پڑھو اور پھر اپنے دلوں میں اس کا نفوذ. اگر ایک ہی مطلب مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے حیرت ہے جس نے سورہ زلزال کو اذا زلزلت الارض زلزالہا کو پڑھ لیا، وہ علم، عرفان اور عمل سے کیسے خالی رہ گیا، کیسے اس کے پاس وہ طاقت نہیں آئی، کیسے عنایات نہیں، کیسے رہ گیا ان سے خالی. تو ہم آئیے اس رمضان المبارک میں جو
वजूद मुक़द्दस से, कुरान से नूरानियत और तासीर हमारी ज़िंदगियों को बदलने के लिए है, हिदायत है, नूर है। उससे अगर इतने पत्थर दिल लोग जो बिल्कुल ही कुफ्र में बैठे हुए थे, वो भी, उनके दिल भी इन आयतों को सुनकर लरज़ गए और काँप गए हैं, तो फिर जो है किस तरह हो सकता है कि हम इससे नफूस पैदा ना करें। तरतील से जो क़िराअत कुरान का हुक्म दिया गया है, अलन्नास अला मुक्सिन, ये बात अलन्नास अला मुक्सिन, ये बात साबित करती है उसी तरह कि जिस तरह लोग अपनी बात को किसी को समझाने के लिए एक दलील लेकर आते हैं और आहिस्ता उस बात से कन्विंस करते हैं, ए पैगंबर अलन्नास अला मुक्सिन, आप भी उसी तरह थोड़ा थोड़ा करके, और उस थोड़े से उसमें तासीर पैदा हो। और याद रखिएगा, इस थोड़े थोड़े के बयान करने के साथ वो तमाम वाक़यात जो कुरान में दर्ज हैं, वो चाहे गुज़बात की सूरत में दर्ज हों, वो चाहे इबादात की सूरत में दर्ज हों, वो चाहे फतूहात की सूरत में दर्ज हो, वो गुज़वाए उहद का जिक्र हो, खंदक का जिक्र हो, बद्र का जिक्र हो, बाकी गुज़वात का जिक्र हो, इबादात का जिक्र हो, शब हिजरत का जिक्र हो, जितने भी जिक्र हैं उनके साथ जो है उन थोड़े थोड़े उन आयात को इसलिए जोड़ा गया ताकि इस वाक़या के पीछे जो हस्तियाँ, जो रूहें, जो हकीकतें हैं, उनके तसव्वुर के साथ जब कुरान के अंदर इंसान उसकी तिलावत करे तो उसके ज़ाहिर की भी समझ आ सके और बातिन की भी समझ आ सके, और फिर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर उसकी तासीर को लेकर जा सके। और ये जो फरमान मासूम अलैहिस्सलाम के मुताबिक खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि यासीन मिनल कुरान आयतन इल्ला वलहा ज़हरुन व बत्नुन वमा मिन्हु हरफुन इल्ला व इन लहू तअवीलुन वमा यअलम तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म अर्रासिखून नहनु आल मुहम्मद अलैहिस्सलाम। कोई हर्फ कुरान में ऐसा नहीं जो कि रासिखून फिल इल्म जो है उनके पास ना हो उसका। अफ़ज़लुर रासिखीन क़द अल्लमहुल्लाहु जमीअ मा अंज़लल्लाहु इलैहि, तमाम अफ़ज़लुर रासिखीन यानी जितना इल्म कुरान के अंदर है, रासिखून फिल इल्म की अफजलियत को, उनकी मनक़बत को बयान किया जा रहा है। ये मनक़बत है। क़द अल्लमहुल्लाह, खुदा ने जो भी जमीअ मा अंज़लल्लाहु इलैहि मिन तंज़ील व तअवील, जितना भी कुरान तंज़ील में नादिल हुआ हो या तअवील में, तअवील वो जो हमने नुज़ूल दफ़ी में देखा, तंज़ील वो तदरीज आहिस्ता आहिस्ता करके, पूरा का पूरा वमा कान अल्लाहु लियुनज़िला अलैहि शैअन लम युअल्लिमहु तअवीलहु व औसियाउहु मिन बअदिही यअलमूनहु कुल्लहु। जितना इल्म तंज़ील और तावील का क़ल्ब वजूद मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो पूरा का पूरा इल्म उसी तरह उस सारा इल्म रासिखून फिल इल्म को भी सिखाया गया है, उनके पास भी है और वो तमाम का तमाम इल्म जानते हैं। अगर तंज़ील तहक़्क़ुक़ पैदा ना करता, तहक़्क़ुक़ क्या है? यानी जहाँ पर कोई बात साबित हो जाती है, जहाँ पर किसी बात के होने का हुस्न ज़ाहिर हो जाता है, तो कहाँ पर तदरीजी नज़ूल ने हुस्न पैदा किया, इसको हम आइंदा के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसलिए कि आज के इस प्रोग्राम में जिसमें वो आफाकी सूरत नज़ूल तदरीजी की जो क़ल्ब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नादिल हुई, वो दलाइल, वो लॉजिक्स, वो मंतिक, वो तमाम चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता समझानी मकसूद थी, उनको समझने के लिए कि आखिर नज़ूल तदरीजी की रूह और हकीकत है क्या, अगले प्रोग्राम में आपके साथ इस बात को शेयर करेंगे, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमारी नज़ूल तदरीजी की गुफ्तगू जो कुरान के अंदर है आयात के ज़रिए,
لوگوں کے سوالوں کے جواب میں، لوگوں کے دلوں کے اندر تاثیر پیدا کرنے کے لیے. اور وہ قرآن جو ہدایت کی کتاب اولو الالباب عقل مندوں کے لیے دستک دے رہی ہے، وہ جو حقائق کی تلاش میں ہیں ان کو اپنی طرف بلا رہی ہے. آئیے رمضان مبارک بہترین وقت ہے، کسی ایک سورہ، کسی ایک آیت کے اندر بنام محمد و آل محمد وقت کے امام کی بارگاہ میں ہم اس تاثیر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارا ہماری اس بہت ہی قلیل کاوش کو وقت کے امام کے ظہور کا ذریعہ قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.